جنت کیسے ملے گی؟ اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار و سر الاسرار و سید الابرار صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لڑکیوں کی آواز میں ترانہ حمد۔ حضرت سعید بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم ہم سے سوال کرو کیونکہ تم ہم سے کسی ایسی چیز کا سوال نہیں کرو گے مگر ہم نے اس کے بارے میں پوچھ رکھا ہے۔ تو ایک شخص نے عرض کیا، کیا جنت میں نغمہ سرائی ہوگی؟ یعنی جنت میں گانا وغیرہ ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا، ہاں، کستوری کے کنزے ہوں گے جن کے پاس لڑکیاں ہوگی جو اللہ جل جلالہ جل شانہ کی ایسی عظمت، ایسی بزرگی بیان کرے گی کہ ان کی مثال کانوں نے نہیں سنی ہوگی۔ سبحان اللہ۔ البدو صافی حوالہ ہے کتاب کا۔ درخت کی ترنم کے ساتھ تسبیح و تقدیس کرنا، یعنی جھاڑ اللہ کی حمد و ثنا کرے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت میں گیت ہوگا؟ کیونکہ میں گیت کو بہت پسند کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اللہ تعالیٰ نے جنت کے درخت طرف پیغام بھیجے گا کہ میرے بندوں کو جنہوں نے اپنے آپ کو باز رکھا حرام اور ناپاک کانوں سننے سے اور دنیا کے حرام لذیذ کاموں سے، تو میرے ذکر کے ساتھ انہیں پاک آواز میں ترنم کے ساتھ تسبیح و تقدیس سنا، تو پھر وہ درخت سے ایسی تسبیح اور تقدیس کی آواز مخلوق سنے گی کہ کبھی اس نے سنی نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اب درخت سے کیسے خوبصورت آواز پیدا ہوگی؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایک درخت جس کے تنے سونے کے ہوں گے اور شاخیں جبرت کی ہوگی اور لؤلؤ کی ہوگی، اور اس پر ہوا چلے گی اور وہ شاخیں حرکت میں آئے گی، اس کو سننے والے اس سے زیادہ لذیذ کوئی آواز نہیں سنیں گے۔ اس طرح سے وہ آواز نکلے گی کہ کبھی کسی نے ایسی آواز نہیں سنی ہوگی۔ روز قیامت فرشتوں سے ترانے سننے والے جنتی، فرشتے بھی ترانہ سنائیں گے۔ سبحان اللہ۔ حضرت محمد بن منقدیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب قیامت کا دن ہوگا تو ایک منادی ندا کرے گا، وہ حضرات کہاں ہے جو اپنے آپ کو خیل، شیطان، باجوں سے، گانوں سے، حرام کاموں سے باز رکھا تھا؟ آج ان کو کستوری کے باغات میں بٹھلاؤ اور اللہ کے فرشتوں کو حکم فرمائے گا کہ تم ان حضرات کو، تم ان میرے بندوں کو
میری ایسی حمد و ثنا سناؤ، اور ان کو بتا دو کہ ان پر کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی رنج نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ تو وہ فرشتے ایسا اللہ کا حمد و ثنا کریں گے اور خوشخبری دیں گے ان جنتیوں کو کہ اب تمہارے لیے کوئی رنج نہیں، کوئی غم نہیں ہے۔ دنیا میں گانے بجانے والے، سننے والے، جنت میں فرشتوں کے قرآن نہیں سن سکیں گے۔ ہاں، حدیث پاک میں ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص گانے کی آواز سنے گا اس کو روحانیون کی خوش الہانی سننے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ روحانیون کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جنت والوں کے سامنے قرآن پڑھنے والے فرشتے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ یہ سب حوالے بڑی بڑی کتابوں سے ہیں جو میں اکثر دیا کرتا ہوں۔ گانا گانے والے فرشتوں کے ترانوں سے محروم کون رہیں گے؟ تابعین مفسر محدث حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قیامت کے دن ایک منادی ندا کرنے والا، وہ لوگ کہاں ہیں جو اپنی آوازوں کو، اپنے کانوں کو فضولیت اور شیطان بازوں سے محفوظ رکھتے تھے؟ تو فرمایا اللہ تعالیٰ ان حضرات کو کستوری کے باغ میں رخصت کر دے گا اور فرشتے سے فرمائے گا کہ تم اب یہ میرے بندوں کے سامنے میری حمد و ثنا کرو اور ایسی حمد و ثنا بیان کرو اور اسے خوشخبری سنا دو کہ اب یہاں جنت میں کوئی غم نہیں ہے، کوئی رنج نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تمام قسم کے نغمہ کی حسین آوازیں، تمام قسم کے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت ابن عباس اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنت میں ایک درخت ہے جو تیز رفتار کے سکے سائے میں 100 سال چلنے کے برابر طویل لمبا ہے، اور جنت والے بالا خانہ وغیرہ والے باہر نکل کر، جنت والے بالا خانوں سے باہر نکل کر اس کے سائے میں باتیں کیا کریں گے؟ ان میں سے کوئی جنتی دنیا کے گانے بازانے کو یاد کرے گا تو اللہ تعالی جنت سے ایک ہوا چلائے گا، ایک ہوا کو روانہ کرے گا جو اس درخت سے دنیا کی ہر طرح کی سریلی آواز سے اور نغمہ ترازیوں کو پیدا کرے گی، اور تمام جنتیوں کو یہ آواز سنائی دی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام کی حسین ترین آواز میں جنتیوں کے لیے حضرت امام افزائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ مخلوق خداوندی میں حضرت اسرافیل علیہ السلام سے زیادہ حسین اور دلکش آواز کا مالک کوئی فرشتہ نہیں ہے، یعنی حضرت اسرافیل علیہ السلام کی ایسی خوبصورت آواز ہے کہ ایسی آواز کسی کی نہیں ہے۔
پھر اللہ تعالیٰ ان کو حکم فرمائے گا، اور یہ ایسی خوش الہامی کے ساتھ آسمانوں میں موجود نماز پڑھانے والے فرشتوں کی نمازوں کو بھی کاٹ دیتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو وہ اس حالت میں خوش الہامی میں مصروف رہتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو میرے غلبہ کی قسم، غیروں کی عبادت کرنے والی میری عظمت، قدر، منزل کا علم رکھتے ہو تو میرے غیر کی عبادت نہ کرو۔ ایسی آواز سے بھی وہ حسین ترین آواز سے وہ جنتیوں کو اللہ کی حمد و تعریف سنائیں گے۔ فرشتوں کی ثنائے نغمہ سرائیہ فرشتے بھی سنائیں گے۔ حضرت سہیل بن حوشب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ جل شانہ قیامت کے دن اور جنت میں اپنے فرشتوں سے فرمائیں گے، میرے نیک بندے دنیا میں خوبصورت آواز کو پسند کرتے تھے، لیکن میرے خاطر انہوں نے اس کو سنا نہیں، چھوڑ دیا۔ حسین ترین آواز میں میرے وہ بندوں کو میری حمد و ثنا سناؤ، تو پھر وہ کلمہ طیبہ کی تسبیح اور اللہ کی عظمت کو ایسی حسین آوازوں سے جنتیوں کو پیش کریں گے کہ جن کو سننے کے بعد وہ سب مست ہو جائیں گے، اور انہوں نے کبھی ایسی آواز سنی نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ۔ ایک درخت سے اور ایک درخت سے دلکش ترنم کی آواز۔ حضرت امام اوزائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ حضرت عبد بن ابی لبابہ رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کرتے ہیں کہ جنت میں ایک درخت ہے جس کے پھل زبرجد، یاقوت اور لؤلؤ کے ہیں۔ اللہ تعالی ہوا کو چلائے گا تو وہ درخت حرکت میں آئے گی، وہ درخت حرکت میں آئے گا اور اس کی ایسی حسین آوازیں اس میں سے نکلے گی کہ اس سے زیادہ لذیذ آواز کسی نے سنی نہیں ہوگی۔ یعنی حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز کو، حضرت اسرافیل علیہ السلام کی آواز کو، درختوں کی آواز کو، فرشتوں کی آواز کو سب سے حسین قرار دیا گیا۔ ان میں سے ہر ایک کی آواز کو اپنے اپنے درجے انتہائی حسن حاصل ہوگا۔ حوریں اور دنیا کی عورتیں بھی حسین و جمیل انداز میں نغمہ سرائی کریں گے اور اللہ کا ذکر، اللہ کی حمد ثنا کریں گے۔ سبحان اللہ۔ جنت میں صرف ذکر کی عبادت ہوگی۔ یعنی حدیث سے پاک میں ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت والے جنت میں کھائیں گے پئیں گے، مگر نہ تو ناک سکیں گے، نہ چھینکیں گے، نہ پاخانہ کریں گے، نہ پیشاب کریں گے، نہ پسینہ ہوگا، بلکہ ان کا کھانا ڈکار کی شکل میں پسینہ کستوری کے بدل جائے گا اور ہضم ہو جائے گا، اور اس طرح سے ان کا کھانا ہضم ہوگا جیسے کوئی جاندار کوئی سانس لیتا ہو۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جنت میں
حسن میں اضافہ ہوتا رہے گا، یعنی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب بھی جنت کی طرف نظر نور کرے گا تو حکم دے گا تم اپنے مکینوں کے لیے اور پاکیزہ عمدہ ہو جا، تو وہ حسن و جمال میں، حسن و پاکیزگی میں اور عمدہ ہوتی جائے گی، حتیٰ کہ جنتی بھی اس میں داخل ہو جائیں۔ اور جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے تب بھی اس کے حسن میں اضافہ ہوتا رہے گا، جیسا کہ آگے انشاءاللہ اور بھی بیان ہوئیں گے کہ کیسے اضافہ ہوتا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اور تمہیں ہدایت نصیب فرمائے اور ہمیں اللہ رسول کی اطاعت کرنے والا بنائے، اللہ کے رسول کو راضی کرنے والا بنائے، اچھے اعمال کرنے والا بنائے، تاکہ ہم اللہ کے رسول کو راضی کریں اور اچھے نیک اعمال کریں، سب کے حقوق ادا کریں اور قرآن درود و سلام زیادہ سے زیادہ پڑھیں اور اللہ کے رسول کی یاد میں زیادہ سے زیادہ رونا تڑپنا سیکھیں اور کوشش کریں ان کی یاد میں رونا تڑپنا۔ آپ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، انشاءاللہ پھر ملتے ہیں۔ جنت کیسے ملے گی، یہ نیک بات، اچھی بات لوگوں تک پہنچاؤ، یہ بھی دین ہے، یہ بھی اللہ رسول کو خوش رضا اللہ رسول کی حاصل کرنے کا بہترین خاص مقبول عمل ہے۔ علم کی بات کسی تک پہنچانا، کسی ایک کے دل میں عشق اتر آئے گا تو تمہارا میرا بیڑا پار ہو جائے گا، اور ہم سے ایک امتی بھی جنت کی طرف آ جائے، گناہوں سے توبہ کر لے اور اللہ کا نیک بندہ، اللہ کی نیک بندی ہو جائے، تو اس سے بڑھ کر ہمارے لیے کیا خوش نصیبی ہوگی کہ جس سے اللہ راضی ہو جائے، اللہ کے محبوب راضی ہو جائے۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار و سر الاسرار و سید الابرار، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نور من نور اللہ۔